اللہ بنیادی طور پہ ایک سوال جو کئی مرتبہ پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ حدیث میں مختلف کتابوں میں مختلف الفاظ آتے ہیں، اس کی اصل کیا ہے؟ دیکھیے، حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، کبھی کبھار تو وہ بالکل باللفظ ہوتی ہے اور کبھی بالمعنی ہوتی ہے۔ باللفظ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی ایگزیکٹلی وہی لفظ یاد رکھے اور پھر انہی کو دہرا دے۔ یہ کوالٹی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے کہ کسی کا کوئی فقرہ یاد رکھیں اور اس فقرے کو من و عن وہ دوسرے تک پہنچا دیں۔ اس لیے جہاں جہاں یہ واقع ہوا ہے اس کو کہتے ہیں روایت باللفظ، یعنی جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے وہی الفاظ منتقل کر دینا۔ اتنا اچھا کسی کا حافظہ ہو، اتنی اچھی کسی کی فہم ہو، بہت مشکل ہے، ریئر ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کسی کی تعریف میں ایک جملہ کہتا ہے، اب وہ جملہ انہی الفاظ کے ساتھ دوسرے کو نریٹ کرنا، پہنچانا، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتا۔ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ ان الفاظ کے معنی اور مفہوم کیا ہیں اور اس مفہوم کو منتقل کر دیتا ہے، اسے کہتے ہیں روایت بالمعنی۔ اور روایت بالمعنی کی احادیث بہت مل جائیں گی، بہت مل جائیں گی۔ اس وجہ سے الفاظ میں فرق پڑ جاتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی کہتا ہے کہ فلاں نے آپ کی تعریف میں جملے کہے، بات پوری ہو گئی۔ دوسرا وہی جملے لا کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ صاحب آپ تو ایسے اچھے، ایسے اچھے، ایسے اچھے۔ تو یہ روایت باللفظ اور روایت بالمعنی میں فرق پڑ گیا۔ اس وجہ سے حدیث میں ایک ہی چیز کے متعلق دونوں طرح کے الفاظ آ جاتے ہیں۔ پھر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ دیکھا اور اسے نقل کر دیا، اس میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس پہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ جس طرح شان نزول ہوتا ہے نا آیات قرآنی کا، اسی طرح ورود حدیث بھی ہوتا ہے کہ یہ حدیث آئی کیوں۔ مثلاً ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں جا رہا تھا اور میری نظر پڑی، صحیح بخاری میں آیا ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑے کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے تھے، صحیح حدیث ہے۔ اب اسی حدیث کی تفتیش میں آپ لگ جائیں کہ یہ کیا ہوا تھا، کیا وجہ تھی، یہ حدیث کس درجے کی ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر میں بہت شدید درد تھا اور بیٹھ نہیں سکتے تھے، اس دن یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اب دونوں سچے ہیں اپنی جگہ پہ، ایک نے وجہ بیان کر دی، ایک نے نہیں کی، ایک نے واقعہ کوٹ کر دی۔ تیسرے ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں میں شدید درد تھا، ایک کہتے ہیں کمر میں شدید درد تھا، ایک کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کھڑے تھے اور کوڑے کا ڈھیر نیچے تھا تاکہ چھینٹے اڑنے کا احتمال نہ رہے۔ ایسی متعدد روایات آپ کو ملیں گی، اس لیے کسی ایک ہی حدیث کو دیکھ کر حکم لگا دینا یہ بالکل جائز نہیں۔ جو آدمی جانتے ہی نہیں کہ حدیث میں کہاں کہاں کیا چیز آئی ہے، کیسے کر سکتا ہے؟ مزدلفہ دوسری ایک مثال لیں، مزدلفہ کا قیام ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک صبح صادق کے بعد واجب ہے، ضروری ہے، اور مزدلفہ کی عبادت اس رات کی لیلۃ القدر کی عبادت سے افضل ہے۔
اور کوئی صورت نہیں ہے کہ کوئی آدمی فجر کی آذان سے پہلے یہاں سے جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی طور پہ منع فرما دیا ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے یہ حدیثیں پڑھی ہیں وہ کہے گا یار مزدلفہ تو رکنا ظاہر ہے، حدیث میں آیا ہے جی، بخاری شریف فلاں جگہ ہے۔ اب آپ دیکھیے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ بھتیجے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے نا، تو عرض کیا کہ بھتیجے کل ہے عید، قربانیاں ہوں گی اور لوگ آئیں گے طواف زیارت کے لیے، تو مجھے جا کر انتظام کرنا ہے سارا زمزم کا اور پانی پلانے کا، اور ہوز چھوٹے چھوٹے بنائے ہوئے ہیں تاکہ لوگ آرام سے پانی پئیں اس کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا آپ چلے جائیے، ایکسیپشن ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ ہی میں تشریف فرمائیں، بیویاں بھی ساتھ ہیں، اور ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہ یا زینب رضی اللہ عنہ آئی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ تو آئیں گے نماز کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ ہی، سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور میرا جسم بہت بھاری ہے اور میں اتنی تیز چل نہیں سکتی، تو مجھے اجازت دیں میں چلتی ہوں، اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے میں منی رمی میں پہنچ جاؤں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ۔ اس حدیث سے ایک مجتہد یہ کہتا ہے رضی اللہ عنہ، بڑے عظیم آدمی تھے، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت صرف اپنی بیوی کو دی، باقیوں کو نہیں دی۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت کو اجازت دے دینا ساری عورتوں کے لیے اجازت کے مترادف ہے۔ تیسرے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کیا اور عورت کیا، جس کو مزدلفہ میں تکلیف ہے وہ چلا جائے۔ یہ ہے اجتہاد۔ اصل نص سے کیا ثابت ہے؟ ثابت ہے۔ ایک تیسرا گروہ آیا، یہ تو دو افراد آئے، تیسرا گروہ آیا اور کہا اللہ کے رسول جب سورج چڑھ جاتا ہے نا تو پھر جانوروں کے چرانے میں تکلیف ہوتی ہے، ٹھنڈا وقت ہوتا ہے تو جانور اچھی طرح چل لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس نے جانوروں کو چرانا ہو وہ مزدلفہ کی رات کے درمیان میں ہی چلا جائے، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں لو، اور استثناء آ گیا۔ تو حدیث کے سارے طرق دیکھنے پڑتے ہیں۔ جو سوال آپ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دعا کہیں کچھ، یہ ہوتا ہے کئی مرتبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پہ ایک ہی دعا سکھاتے ہیں، پھر اس میں ترمیم اور اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں افراد کو دیکھ کر، جگہ کو دیکھ کر۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ راوی یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا اصل میں یہ تھا تو اپنے پاس سے الفاظ میں اضافہ کر دیتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو اس لیے آپ کو ایک ہی روایت کے مختلف الفاظ جو کتابوں میں ملتے ہیں، یا تو آپ یہ کہیے کہ روایت بالمعنی ہے، یا یہ کہیے کہ راوی نے اپنی طرف سے، روایت کرنے والے شخص نے اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں بڑھا دی ہے، یا یہ کہیے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف الفاظ استعمال ارشاد فرمائے۔